اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ محمد. میٹر بہت زیادہ ہے تو ذرا سا ساتھ دیجیے گا کہ ہم جلدی جلدی بات کو سمجھا سکیں. کوشش کریں کہ سمجھائیں، پھر اگر کچھ بچ جائے گا تو انشاءاللہ آئندہ اور پھر آئندہ اور پھر تو آپ لوگ آتی رہیے تو آئندہ ہوتا رہے گا. اچھا دیکھیے، ماہ رمضان گزر چکا تو اس کا کیا تذکرہ کیا جائے؟ تذکرہ اس کا یوں کیا جائے کہ جتنی عبادات کے ایام ہوتے ہیں وہ مخصوص دنوں میں ہوتے ہیں، ان کا پرسکرائب ڈے ہوتا ہے. ایک مہینے کا رمضان، رجب آیا، ایک مہینے بعد رجب ختم ہو گیا، اس کے سارے اعمال ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آئی گئی، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، شعبان آیا، شعبان. تو جتنی عبادات ہے سب کے وقت معین ہیں. وعلیکم السلام. جتنے عبادات ہیں سب کے وقت معین ہے اور وہ اپنے اپنے وقت میں. حج کا سیزن آتا ہے تو حج آپ نے کیا اس کے بعد ختم ہو گیا. پورے سال تو حج نہیں کرتی رہیے گا، نہ پورے سال دوسرے کوئی اعمال ہوتے. دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی نہیں ختم ہوتی. اور جو چیز کبھی نہیں ختم ہوتی، توجہ تو خیر جو خاص مثلا ماہ سیام ہے تو بس اس میں وہی والا روزہ رکھا جاتا ہے. اگر معاشرے میں دیکھا جائے کہ بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر خاص میں بھی یہ ہوتا تو اب یہ جو ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوتی. جیسے کہا گیا کہ ذکر خدا کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. یہ آپ کہا جائے کہ فلاں موقع پہ ذکر خدا ختم ہو گیا، بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں لوگوں نے، علماء نے، ائمہ طاہرین نے بہت اس کی تاکید کی ہے. اور یہ کہا گیا ہے بعض جگہ کہ پوری زندگیاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم ذکر خدا کی وجہ سے کہاں سے کہاں کامیاب ہو کے چلے گئے. یہ اتنی اہم ترین چیز ہے لیکن اس کے لیے. تو اسی طرح ایک چیز اور ہے تو بہت ساری چیز، کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ ساری چیز بتائیں گے آپ کو. اس میں آگے چل کے جلدی جلدی بات کریں، بتائیں. تو ایک چیز اور ہے حسن اخلاق. آپ کہیے گا کہ حسن اخلاق پہ تو پوری کلاس ہو چکی ہے. جی ہاں، پوری کلاس ہو چکی ہے. آج حسن اخلاق میں ساری چیزیں جتنی ہیں وہ نہیں بتائیں گے. اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھائیں گے، ایک چھوٹی سی چیز اٹھائیں گے، اس کو پھیلا رہے ہیں. وہ ایک چیز ایسی ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، وہ چیز ہم نکالنے کے دے رہے ہیں. جیسے اور اتنی ضروری یہ چیز ہے کہ ماہ سیام میں کہا نہیں جاتا کہ جو بستر پہ لیٹا ہوا وہ بھی عبادت میں ہے، یہی کہا جاتا ہے. لیکن پھر ایک نقطہ لگا دیا گیا بشرطے کہ غیبت نہ کرے. اب کیا گیا، یہ بد اخلاقی والی چیز آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ اگر اس نے اخلاق کے خرابی والا کوئی کام کیا تو وہ لیٹا ہوا ہے بستر پہ، عبادت پہ شمار ہے، بشرطے کہ غیبت نہ کرے. یہ ساری چیز بتائی گئی. میں روزہ رکھا ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو. بھئی زبان کی، آپ تو ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن حکم دیا زبان کی حفاظت کرو. پھر کہا جا رہا ہے کنیزوں سے اور غلاموں سے نرم رویہ اختیار کرو. انہیں روزہ رکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے. اب ہمیں کہا تو بھوک پیاسی، یہاں غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام دنوں میں جو غصہ نہیں کرتا وہ بھی غصہ کرنے لگتا ہے. اس کو اہمیت نہیں پتہ چلتی کہ ہم جو روزہ رکھا ہوا ہے کتنی بڑی چیز ہے. یہ پتہ چلے کنیزوں سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، چغل خوری نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، غصہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، قطع رحمی کرو. یہ تمام چیزیں رمضان میں روزے کی حالت میں بتائی گئی. یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ سارے نہ کرو. اسی طرح ساری چیزیں اس طرح چلتی آئی. تو یہ کہ اس میں سے کیا ٹکڑا اٹھایا؟ ٹکڑا یہ اٹھایا گیا ہے کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا معیار کیا ہے؟ اب یہ ایسی کلاس میں یہ والا جملہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ محبوبیت کیا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی کلاس ہو رہی ہے، وہ کچھ دینی کلاس ہو رہی ہے کہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا معیار کیا ہے؟
کس سے اللہ تعالیٰ، ایک پورا باب ہے، اس میں بھی انشاءاللہ لیں گے کلاس پوری کہ اللہ کس سے محبت کا، اللہ کی محبت، اللہ محبت کر رہا تو کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا، اللہ کی محبت مزہ نہیں آ رہا بھئی، اللہ کی دشمنی، اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نفرت کرتا ہے. تو یہ پورا باب لیں گے تو اس سے پتہ چلے گا جس چیز سے، جس حرکات سے، جس صفت سے محبت کرتا ہے ہم اس کی طرف لپکیں گے، دوڑیں گے، اس کو اختیار کریں. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا، برا جانتا، دشمن جانتا، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. پوری کلاس انشاءاللہ ہوگی آگے چل کے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ایک کتاب ہے انسان کے عروج میں اخلاق کا کردار، مصطفیٰ لاری کی کتاب ہے انسان کے عروج میں اخلاق کا کردار. شاباش، جلدی کیجئے تاکہ. تو اس میں جب اس کتاب کی فہرست کو ہم نے دیکھا تو پڑھنا شروع کیا تو اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک باب لکھا ہوا تھا اللہ کی محبوبیت کا معیار. تو مجھے بڑا اٹریکٹ کیا کہ لاؤ دیکھیں کہ اللہ کس سے محبت کرتا. تو اس کو کھولا تو اس میں سے یہی سوال، سب سے پہلا سوال یہی رکھا ہوا تھا کہ جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا معیار کیا، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں. لوگ یعنی پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال ہیں، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے اہل و عیال کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے دل کو خوش کرے. بہت مشکل باب ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل، اس کے الفاظ تو بڑے خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ جب آئیے گا تو پتہ چلے کہ بہت مشکل باب ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں وہ کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہی بتایا گیا کہ جن لوگوں سے محبت کرنے کو کہتا ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا تو پھر کیا ہوگا وہ بھی بتایا گیا. لیکن وہ شاید نہیں آ پائے گا، بڑا باب ہے اس لیے. تو جو اس کو فائدہ پہنچائے، اہل و عیال ہے جو اسے فائدہ پہنچائے اور اس کے دل کو خوش کرے، اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا. حدیث الشیعہ کی ایک روایت ہے، اس کتاب کو بہت زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے. اس کی بڑی بھی آج یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی مخصوص ہے، زیادہ اس کے اندر باب نہیں ہے، باقی تو بہت بڑی کتاب ہے. اس میں سے ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ کوئی کام خالصتاً میرے لیے کیا ہے، کوئی کام خالصتاً میرے لیے کیا ہے. تو موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے روزہ رکھا، پروردگار میں نے نماز پڑھی، پروردگار میں نے ذکر کیا، تسبیح پڑھی. تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ نماز تم نے پڑھی پل صراط سے گزرنے کے لیے، روزہ تم نے رکھا یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، ذکر جو تم نے کیا، تسبیح وغیرہ جو پڑھی وہ کیا ہے کہ تمہارے درجات کی بلندی ہے، جنت میں درجات کی بلندی. میرے لیے بتاؤ خالصتاً کیا کام کیا. یہ اتنا بڑا سوال تھا حضرت موسیٰ کے لیے. سوال تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے چہرے پہ کسی کو کوئی پریشانی کے آثار نمایاں نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ نے گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. آپ سوچیں کہ پروردگار یہ کہہ رہا کہ میرے لیے تو تم نے یہ نہیں کیا، تو تم نے اپنے میرے لیے کیا کام کیا. تو اتنا زیادہ حضرت موسیٰ کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوا کہ گریا کے رونے لگے. آپ سے اگر یہی بات کہہ دی جائے رونا آئے نہیں آئے، پھر کس بات پر رونا آئے؟ بالی گر گئی نہیں مل رہی اس پہ رونا آ جائے گا. ہر دنیا کی فضولیات پہ انہوں نے ہمیں تو شادی کے میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے کتنے برے لگ رہے ہیں، خراب لگ رہے ہیں، تو اس پہ رونا آ گیا. یہ سب فضولیات پہ رونا آتا ہے. دیکھیں تو یہ خالی پڑھ کے گزرنا تھوڑی، رکنا کہ حضرت موسیٰ اس بات پہ رونے لگے. اس لیے کہ اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں معرفت رکھتے تھے، توحید کی تنتے کی سب سے بڑی چیز یہی ہے. ساری چیز، سارا عبادت، ساری زندگی محور جو ہے پروردگار. جب انہوں نے کہا کہ نہیں خالصتاً میرے لیے، تو تم نے اپنے لیے کیا. ہم بھی نماز روزہ آپ جو کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ خالصتاً آپ کون سا کام اللہ کے لیے کرتے؟ تو پھر پوچھا تسبیح کرتے ہو، پھر پوچھا کیا کرے تو رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کسی مظلوم کی مدد کی؟ یہ بتایا جا رہا خالصتاً کون سا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کسی مظلوم کی مدد کی؟ جب انہوں نے پوچھا کہ کون سا عمل ہے تیرے لیے، یہ تو رونے لے کے پوچھا رب العالمین تیرے لیے خاص عمل کون سا ہے؟ اب وہ عمل خاص بتایا جا رہا ہے کون سا. کیا کسی مظلوم کی مدد کی؟ یا خاندان میں آپ لوگ نہ جانے کتنے لوگ ہیں خاندان میں دیکھ لیں مظلوم بنا رہے ہوتے ہیں عزیز رشتہ داروں کو، جن کو کمزور دیکھ لیا، جہاں معاملہ دب گیا، جہاں کسی پہ غلطی ہو گئی اسے مظلوم بنا رہے ہوتے. مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے پتہ نہیں برا لگنے دیجیے، زور دیجیے، نفس کو زور دیجیے. مولا کے قول ابھی سنائیں کہ زور دو اپنے نفس کو نیک کام کرنے کے لیے، جد و جہد کرو نیک کام کرنے کے لیے، زور دو نا. اس میں فائدہ ہے.
اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی یہ چیز بتائی جا رہی. کیا تم نے کسی مظلوم کی مدد کی؟ کیا کسی کو کپڑا پہنایا؟ کسی کو کوئی غریب بندہ تھا اس کو تم نے کپڑا پہنایا؟ کیا کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ یا دل سلگا دیتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایسی بات کہ سلگ گیا، دماغ سے درست ہو گیا، وہ ہم تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، دل جلا کے خوش ہوتے ہیں. دل میں ٹھنڈک پہنچا کے پانی پلا رہے، اس کا مطلب ہر پانی پلاتے رہے. اب ہم یہ جگ لے کے آئے سب کو پانی پلا کے، سر آپ کا کام پڑھائیے، آپ پانی کہاں پلا رہے؟ مطلب دل کو ٹھنڈک پہنچائے، ایسا کام کرے کہ دل ٹھنڈا ہو اس کا. اس کے بعد کہتے ہیں کیا کسی عالم کی تم نے خالصتاً میرے لیے عزت کی؟ اب کہیے ہم روزانہ عالم کو کہاں تلاش کریں؟ صبح شام عالم آپ کے پاس ہے. زمانہ بہت آگے کی طرف نکل گیا، ماڈرن زمانہ ہو گیا، اب ہر چیز بہت زیادہ پاس ہے. کتاب اٹھائیے تو کیا عالم کے پاس بیٹھی ہوئی آپ کیا کتنی سلیکٹڈ چیزیں جمع کر کے کتاب میں عالم رکھتا ہے، تو آپ دیکھا کتاب اٹھائیے تو اس کے بعد ہر وقت بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ اچھی چیز ملے گی. اس نے سلیکٹ کر کے اپنی چیزیں جمع کر کے ایک مضمون بنا کے ایک کتاب بنا دی. دکھائیں کتاب آپ کو، لیکن آپ لوگ ڈر جائیں گے. یہ کتاب ڈرنے کی کیا بات؟ موت کے بعد کیا ہوگا چھوڑیے، ابھی اس سے آگے بات جاتی چلے گی کس کی ہے کہاں کی، چھوڑیے. ابھی موت کے بعد کیا ہوگا، یہ بہترین کتاب ہے. وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اب ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اب ہم عالم کے پاس بیٹھے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کتاب کھولنے کا مطلب ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا خالصتاً یہ کام خالصتاً میرے لیے، یہ پروردگار کہہ رہا. پھر کیا ہوا کہ چلیے ایک چیز اور سن لیجیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے جو ہوگا تو قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کے نیچے جو ہے کوئی سایہ، عرش الہی کے نیچے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین طرح کے لوگ اس سائے میں ہوں گے، تین طرح کے لوگ. تو پوچھا گیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو میری سیرت و سنت لوگوں تک پہنچائے، سیرت و سنت کو زندہ کرے، میری سیرت و سنت کو زندہ کرے. یہ دوسرا ہے. اب پہلا اور تیسرا چلیے ترتیب سے لکھ لیے، تو ہم بات کرنے کے دوران بتا رہے ہیں. تو چلیے کہا کہ ایک وہ شخص ہوگا جو میری امت کے لوگوں کے رنج کو دور کرے. اللہ اکبر. جو میری امت کے لوگوں کے رنج کو دور کرے. گرہ باندھ لیجئے کہ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو ہم کسی کو ہرگز بھی رنجیدہ نہیں کریں گے، چاہے ہمارے دل میں کس قدر ہی غم غصہ کیوں نہ پیدا ہو، لیکن پریکٹس کیجیے اس کی، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دیکھیے دنیا میں پوری کائنات کو آپ خوش کر لیجیے گا، اللہ آپ سے خوش نہیں تو بیکار ہو گئی بات، سب بیکار ہے. کہیں جانیے مولا حسین کا قول بھی تو تھا، ہے نا، یاد ہے؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کو خوش کرنا کیا کہ لوگوں کے دل کو کے رنج کو دور کریں. اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنی پریکٹس ضرور کریں، اور تھوڑے دنوں بعد اس پریکٹس میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھیک بھی مانگے کہ جب تجھے یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو میں تجھ سے بھیک مانگ رہی ہوں اس بات کی کہ میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے. وہ پیدا کر دے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو ہم قبول کریں گے. تو ہم دعا کون سی، ہم دنیا کے لیے دعا، پروردگار تیری محبت کے لیے دعا کر رہے ہیں. بہت ساری کتابوں میں محبت کے حوالے سے دعائیں بھی لکھی ہوئی، جس نے تجھ سے محبت کی وہ کامیاب ہوا، جس سے تجھ نے مناجات کی وہ نیک بخت ہوا، جس نے مجھ کو پکارا وہ غالب ہوا، جس نے تیرا قصد کیا اس نے نفع اٹھایا. یہ بہت ساری دعائیں بھی لکھی ہوئی کہ ہر وقت آپ اسے پڑھتی رہیے. اللہ تعالیٰ میں تیری محبت کے طلبگار. اللہ تعالیٰ اب 1000 دفعہ کہیے تو کسی دنیا دار آدمی سے کہا جائے تو یہ تو اینٹ جائے گا، کہے گا بہت کہہ رہے چلو مان جاتے ہیں. ہم پروردگار سے کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال کہا جائے کیا رنج و غم کو دور کیا. دوسری یہ میری سیرت و سنت کو کیا زندہ کیا. دوسرا آدمی وہ ہوگا جس نے. تیسرا شخص وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا.
اب آپ دیکھیں کہ درود کے ساتھ یہ چیز شامل ہوئی ہے. افضل ترین چیز درود کی کتنی فضیلت ہے, کتنی بات بتائی گئی, لیکن یہاں پہ شامل کیا جا رہا ہے کہ درود پڑھنا اللہ اس کے رسول کو محمد علیہ محمد کو ہم نے خوش کیا, لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کیا لوگوں کے رنج کو دور کیا, میری امت کے لوگوں کے رنج کو دور کیا تم نے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اس چیزوں میں نکل جائے گا سارا وقت. ہم آپ کو یہی سنا دیتے ہیں, بعد میں آپ خود ہی ملاتی رہیے, ورنہ تو ابھی ہمیں نوحہ نہیں پڑھنے دیا, اس کو پڑھنے دیا, ہمیں مرثیہ نہیں پڑھنے. کون سی بات ایسی ہے کہ دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے, خوف خدا اتنا غائب ہو چکا ہے, علم سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ کوئی چیز پتہ ہی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کس کو رنجیدہ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا ہے. ابھی سنیے گا کہ بہت سارے تاجر یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی دن کچھ کمایا نہیں تو کہتے بڑا نقصان ہو گیا. بھائی تو کیا نقصان ہو گیا؟ کہ نہیں, آج کے دن ضائع ہو گیا ہمارا کہ ہمیں کچھ کمائی, کچھ ہمارے پاس حاصل نہیں ہوا. تو آپ کو جتنی بڑے بڑے ثواب بتائے گئے کہ گمان نہیں کر سکتے جتنے بڑے بڑے ثواب بتائے گئے اس کے اندر, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس لیے ہم اس کو بالکل الٹا کام کرتے ہیں, اتنے ہی بڑے بڑے عذاب اپنے ذمے لے رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی دیہاتی تھا بیچارہ, پرانے زمانے کی بات ہے, جس زمانے میں ریگستانوں میں چلتا چلا جا رہا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کیسی کیسی ہوتی ہے, یہ روایت ہم نے کئی جگہ پڑھا تھا. تو لیکن اسی کتاب میں انسان کے عروج میں اخلاق کا کردار کتاب میں رسول اللہ سے یہ روایت جب ہم نے پڑھی, ہم نے کہا یہ اتھینٹک ہو سکتی ہے, اس کو لے لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہم اس کو مختصر کر کے آپ کو سنا رہے کہ وہ چلتا چلا, کوئی شدید پیاس لگی, ریگستان میں پیاس ہوتی, ڈھونڈنا شروع کیا کہ کوئی کنواں ہی ہوتا تو اور کیا چیز ہوگی. وہ اگر نل بھی ہوتا کراچی والا تو اس میں بھی کچھ نہیں آتا. بہرحال تو اس کو کنواں ملا, اس میں اترا. اب آپ کہیے کنویں میں کیسے اترا ہمیں نہیں پتا, لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ بڑا دائرہ نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے کنویں تھے. اتر کے اس نے پانی پیا. پانی پی کے جب لوٹا, وہ واپس لوٹا تو دیکھا ایک کتا ہے جو اپنا منہ پیاس کی وجہ سے زمین پہ رگڑ رہا. اللہ اکبر. مخلوق سے محبت کرو, اللہ کی مخلوق کوئی بھی ہو, جس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہو, کوئی بھی ہو, جو ضرورت مند ہو, کوئی بھی ہو, اپنے دل میں درد پیدا کرو, درد پیدا کرو. خوش نصیب لوگوں کی نشانی میں سہل خو ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگوں کی نشانی بتائی گئی. وہ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ پھر سے اتر گیا نیچے. اترا, وہ اترنے کے بعد اپنے جوتے میں پانی بھرا, اس نے جتنا بھی آیا لے کے باہر آیا, اس کتے کے سامنے رکھ دیا, اس کو کہ اسے پی لے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. اللہ اکبر. رسول اللہ بتا رہے انسان کے عروج میں اخلاق کا کردار نام کی کتاب ہے, ادھر ادھر سے نہیں بتا رہے, مصطفیٰ لاری کی لکھی ہوئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں خداوند عالم کو اس شخص کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ خدا نے اس شخص پر اپنی خاص بخشش و عنایت فرمائی. خاص بخشش, بتائیے اس کی خاص بخشش کیا ہوگی, عنایت فرمائی. اس کو کس لیے؟ اس کو ایک مخلوق کو کتا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خبردار کسی کو کتا مت کہنا, بہت بری بات ہے, مومن کو کتا کہہ رہے ہو, ہے نا, کتنی بری بات. لیکن اس مخلوق کو جو پانی پلا دیا تو کیا ہے, تو سب تمام مخلوق اسی کی اپنی مصلحت کے تحت اس نے پیدا کیا, اتفاقی سب تھوڑی پیدا ہوئے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں پیدا کیا اس نے. پانی پلا دیا تو کیا ہوا, خاص اللہ کی بخشش اس کے شامل حال ہو گئے. یہاں سے سامنے سے گزر گئی, ساتھ نے پانی پلا دو بیٹا, سب بیٹا ذرا سے سراوتا اٹھا دو, بیٹا ذرا سا مچھا لے. بڑھیا نے تنگ کر کے رکھا, وہ گزرنا مشکل ہے اس کے کمرے کے سامنے. یہی ہو رہا ہوتا نا. اور ڈاکٹر بن جائیے گا تو پھر کیا ہوگا, ادھر سے وہ مریض پکار رہا ہے, ادھر سے وہ سڑا ہوا آدمی پکار رہا ہے, وہ عورت پکار, فاسق کو فاجر, یہ وہ فلانا ڈھماکہ, ان کی دوڑ کے خدمت کری, تھک کے چور ہو جاتی. رات کی ڈیوٹی لگی, دن کی ڈیوٹی لگی, لیکن کیا ہے, چکوپ لٹکا ہوگا, سفید کوٹ پہنا ہو تو بہت دماغ خراب. اللہ اسے تھوڑی دے گا بھی, لیکن اس سے تھوڑی دے گا خالی, اور بھی بہت ساری چیزیں. آپ کو گھر بیٹھے جو ثواب مل رہا وہ لینے کو تیار نہیں, گھر بیٹھے مل رہا وہ لینے کو تیار نہیں, باہر کا ثواب لینے کے لیے تیار. دل کو جبر کیجئے, ماریے, مارنے کے بعد کہیں کام کریں گے. کہ کیوں کریں, کام کرنے پر کتنا عظیم ہے پوری کلاس انشاءاللہ, اور کتنا عظیم ہے نقطہ دے کے چھوڑ کے آگے بڑھ رہے تاکہ آپ کے دل میں بھی تجسس پیدا ہو. اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت برپا ہو چکی ہے, اتنا وقت ہے کہ لگا سکتے ہو تو لگا دو. رسول اللہ بتائیے, اس کے اوپر کی کوئی چیز تو لے کے آئیے جو رسول اللہ کے کوئی اس میں نقطہ لگا سکتا, نہیں لگا سکتا. تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اتنا وقت ہے کہ تم لگا سکتے ہو, قیامت برپا ہو گئی تو لگا دو. یہ فضیلت ہے کام کی, اتنی فضیلت بتائی گئی, یہ کام کر دو. آخری وقت تک مخلوق کو خوش کرنا, تو کیا ہوا, آخری وقت تک کام کر رہا. اگر بیان کرنا شروع کرے, ٹائم ہو بیان کرنا شروع کرے, تو فضائل پہلے گنائے. مولا مشکل کشا کے پہلے فضائل گنائے.
جو ذاکرائیں ہیں وہ رٹیں اور دعا مانگے کہ ہمیں توفیق دے. سارے فضائل گنانے کے بعد کہا کہ آ جائے اتنی فضیلت والا یہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں جنت و دوزخ کے حساب بھی وغیرہ. ہم مختصر کر کے بات کر رہے ہیں ورنہ یہ بابی خود 15 منٹ تو صرف یہ لے لے گا کہ فضائل بیان کرنے کے بعد وہ نقطہ دیا جائے. کتنے کام مولا علی کے آپ کو ایسے ملیں گے جو اتنی فضیلت رکھنے کے بعد یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ کام کرنا کیوں چاہیے؟ ساری فضیلت ایک ضربت ثقلین کی عبادت، ثقلین کی عبادت ایک ضربت، تو پھر باقی چیزیں چھوڑ دیجئے. تو پھر کیا رہ گیا؟ کہ رہ یہ گیا کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو پروردگار کو پسند ہے کہ مومن کے دل کو خوش کیا جائے، اس کی مخلوق کو راضی کیا جائے. بیوی ہاتھ میں چھالے پڑ جا رہے، خون نکل رہا، روٹیاں پکا پکا کے دیتی تو میاں کندھے پر لاد کے بانٹ رہا ہوتا چاروں طرف. مولا بانٹ رہے ہوتے. جب مولا کے شہید ہو گئے، مولا 3 دن ہو گیا نہیں پہنچے، امام حسین اسلام پہنچے ایک فقیر کے پاس تو گریا کر رہا تھا 3 دن ہو گیا یا 2 دن ہو گیا ابھی تک وہ بندہ نہیں آیا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا. اپنے ہاتھ سے توڑ توڑ کے روٹی منہ میں ڈالتے. ہم ماں کو روٹی دینے کو تیار نہیں منہ میں ڈالنے کے لیے اگر ماں بیمار ہے. وہ کندھے پہ بٹھا کے میں نے حج کرایا، اس کو یہ کرایا. مولا کیا میں نے ماں کا کوئی حق ادا کیا؟ کہنے وہ 1-2 درد تیرے لیے صحیح تھا، اس کا بھی حق نہیں ادا کیا. ہمیں سیکھو گے، عمل کرو گے تب بات آگے جائے گی نا. نہ سیکھیں گے نہ عمل کریں گے، درد دل میں پیدا ہوگا. تو مولا وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. بھائی آپ کو اتنا چھوٹا کام کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی امام ایسا نہیں ملے گا جس کی سیرت میں یہ نہ ہو کہ غریبوں کی امداد کرنے کے لیے جاتے تھے، خفیہ طور پہ جاتے تھے کہیں پتہ نہ چلے. تو ہم نے سر عابد سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ہمیں تو سارے ائمہ کی سب کی جو پتہ ہے ہمیں کہ وہ کس طرح سے مدد کیا کرتے تھے، کیا علماء کی بھی ہے سیرت ایسی؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا بات کر رہے ہیں؟ مقدس اردبیلی ہوئے، مہدی بیر العلوم ہوئے، کہ یہ لوگ خفیہ طور پہ بعض قافلوں میں شرکت کرتے تھے جو انہیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو تاکہ قافلے کے لوگوں کا کام اپنے ہاتھ سے کریں. یہاں جب تک ہمارا نام پتہ نہ ہو جائے کہیں ہلنے کو تیار نہیں ہوتا کہ لوگ پہچانے ہمیں، لوگ پہچانے، لوگ ہمیں جانے، ہے نا. سب شہرت شہرت شہرت، سب ضائع ہو رہا، ڈرین ہو رہا، ڈرین ڈرین. کیا ہے تو کیا ہو رہا؟ یہ کتے کو پانی پلا دینے. پھر خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی یہ بتاتے ہیں مولا کی ایک بات ہمیں جو بہت انسپائر کرتی کہ شاید کائنات میں دوسرا آدمی نہیں ملے گا، دوسرا کوئی بھی نہیں ملے گا سوائے اس گھرانے کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا. کیا ایسا ہوگا کہ کسی نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو، کوئی آپ کو ذلیل کیا ہو، کوئی آپ کا نقصان پہنچایا ہو اور اس وقت کبھی ضرورت مند ہو یا اس کو ٹھوکر لگ کے گرے تو آپ چلتی ہوئی ایسو کر کے چلی جائے گی اور تجھے لگے تو گٹر میں گر. پیاسوں کو پانی دے دو، پانی دے دو تو آپ نکل جائے کوئی دیش کو ہم ہرگز بھی نہیں دیں گے. اس نے بہت ہمیں نقصان پہنچایا، بہت ضرور. لیکن آپ کے سر پہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تو نہیں ماری نا. اب یوں سنیے، آپ کے سر پہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار تو نہیں ماری، علی کے سر پہ تلوار ماری. لیکن جب آیا پیاسا تو علی نے کیا کیا؟ پانی پلایا. کیا تم نے موسیٰ کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ وہ پیاسے کو پانی پلایا. پوچھا کہ علی نے پلایا یا علی کے بیٹے نے پلایا؟ پورے لشکر کو پانی پلا دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. امام حسین اسلام نے پورے لشکر کو پانی پلا دیا. تو بہرحال ایک مرتبہ جبریل جو تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگا اگر ہم فرشتوں کو زمین پہ عبادت کرنے کا حکم دیا جاتا تو 3 کام انجام دیتے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، سوچئے. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، حضرت جبریل معمولی شخصیت نہیں ہے. حضرت جبریل وہ کہہ رہے کہ اگر ہم فرشتوں کو زمین پر عبادت کا حکم دیا جاتا تو 3 کام انجام دیتے. کیونکہ ان کے پاس سے جو لوگ نیچے کام انجام دے رہے تھے وہ جو جا رہا ہوتا ہے نا تو سب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کون کون سی نیکی کہاں کہاں کیسے کیسے جا رہے. وہ 3 کام ہے. پہلا کام کیا انجام دیتے کہ ہم مسلمانوں کو پانی پلانا، آگے بھی پانی پلانے کے بعد مسلمانوں کو پانی پلانا، عیالدار کی مدد کرنا. جو زیادہ
بچے جن کے ہیں کسی کو فیس نہیں دے سکتے تھے, کسی کپڑا نہیں بن سکتا, تو کم پیسے والے لوگ ہیں تو ان کے کرایہ نہیں دے سکتا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کیجئے. جیسے کہ وہ مچھلی پکڑنے والے نہیں ہوتے, وہ ایسے ڈال کے بیٹھے رہتے, ڈھونڈ رہتے کوئی مچھلی آ جائے جلدی سے نکال. تو آپ بھی نیکی کی جال بچھائیے چاروں طرف تاکہ آپ کو ملے, کیونکہ دنیا وقت اور چند دن کی ہے, وقتی طور پہ زیادہ وقت نہیں ملتا. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون کتنے دن زندہ رہے. کہ ٹینکر الٹا تھا تو تلاش کر رہا تھا اس کا پیٹرول آگ کی بڈھا کہاں ہے, تلاش تو نہیں کر رہا, جو آیا سب کو لپیٹ کے لے گیا. اس میں بڈھا, جوان, عورت, بچے کچے سب چلے گئے. یہی ہو رہا نا. تو کیا یہ عبرت کی چیز نہیں تھی کہ موت کیا کرتی؟ کہ موت کسی کو نہیں دیکھتی. جو اللہ کا حکم ہوتا آئیے بس گئے آپ. پھر کہاں گئے؟ ہمیشہ کے لیے گئے. کہاں گئے؟ کہ یہ گئے. آپ کے لیے کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں ہمارے لیے. جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, انشاءاللہ بنا رہے اس پہ بھی, جنت کی وادی. تو کون سی جگہ نہیں ہے یہ؟ کہاں جنت کی وادی ہے؟ یہاں تو سب اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یوں کیا موقع ملے فوراً رستے پر. تو کیا کہ دوسرا کام کیا؟ کہ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم عیالدار کی مدد کرتے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ شاید عیالدار کی تو مدد کر دیں آپ, اگر بہت کہا سنا جائے دل پہ لگ جائے. لیکن یہ کام کرنا کتنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا. اگر پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کچھ تو پھر کیسے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جیسے کہ پانی اپنا راستہ نہیں بناتا, کہیں نہ کہیں سے سوراخ سے پانی اسی طرح راستہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بات کس طرح سے کہہ دی جائے. تمام کا یہ دیکھیے چلتے چلے. امام حسن اسلام دو واقعات ہم اس میں سے ایک واقعہ سناتے ہیں. امام حسن اسلام کہاں تھے؟ اعتکاف میں تھے. ایک شخص آیا, آگے اپنے قرض کے بارے میں اس نے بات کی کہ ہم ایسے قرض دار ہیں اور قرض دار ہم کو بہت زیادہ پریشان کر رہا, ہو سکتا ہے زندان میں بھی ڈال دے, بہت ہمیں تنگ کر رہا. تو مولانا کا ابھی تو ہمارے پاس دینے کے لیے تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں کہ. تو مولانا کچھ ایسا کیجئے کہ آپ چل کے اس سے مہلت ہی لے لیجئے کہ تھوڑی ہمارے ساتھ اتنا پریشان ہوا تھا کہ اس تک کا آگے کہ اس سے تھوڑی سی مہلت لے لیے, میرے ساتھ چلیے اس بات کو. بس مولانا نے یہ بات سنا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم کسی تھوڑی سی بھی حیثیت والے آدمی سے ضد کر کے نہیں کہہ سکتے دراصل یہ گاڑی میں دھکا تو لگا دیجیے, تمہارا دماغ خراب ہو. یہ جنت کے سردار, ان کا باپ کون ہے آپ کو پتا ہے, ان کی ماں کون ہے پتا ہے. یعنی کہ بلندی کے کس درجے پہ ہیں کہ کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی قریب سے گزر نہیں سکتا. اتنے کہا کہ مولا چل کے اس پھٹے حال پھٹیچر آدمی کو, یوں کہا جائے پھٹے حال شخص کی مدد کے لیے, غریب غربا کی جس کے ہاتھ پیر میں ایک پیر میں چپل ہوگی دوسرے پیر اتنا پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں زندان میں ڈال دے, مولا میری مدد کر دیجیے. فوراً چل دیے. جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہے یہ کام, کسی کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. اب کہاں کا رتبہ, کہاں کی چیز. اب کہا کہ بھائی اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کے عشق کے لیے ہم نکل رہے تھے, اللہ کے عشق کے لیے نکل پڑے. فوراً اس کو لے گئے. جب جانے لگے تو کسی نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ کا اعتکاف ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم, میں نے اپنے جد سے, انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. جو برادر دینی کی حاجت روائی کو پورا کرنے کی کوشش کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 9000 سال عبادت کی ہو, جس کے رات کو اس نے کیا کام کیا ہو کہ نمازیں پڑھی ہو, دن کو روزہ رکھا. اور 9000 سال وہ یہ لینے گئے تھے, وہ کمانے گئے تھے, اللہ کی رضا کمانے کے لیے گئے تھے. 9000 سال دینی بھائی کے لیے نکل لیجئے. چلو میں بات کرتی ہوں, نہیں تمہاری بیٹی ماشاءاللہ سے بہت اچھی, نہیں میں بات کرتی ہوں, میں انہیں بتاؤں گی بہت اچھے لوگ ہیں, کرو شادی. چھپا رہے ہوتے, چھپاؤ پتہ نہ چلنے پائے. جب سب طے ہو جائے تب آخر میں کاٹ جائے گا دینا. آپ ہی لوگ بتاتی ہیں, کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتے, سب مل کے اس کو مارنے لگے تو کیوں بتاتی ہے؟ ہاں پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے. ہوتا کہ نہیں ہوتا, انصاف سے بتائیے. چھپایا جاتا ہے کہ کھود کے اس کی پرانی نئی چیز نکال کے کچھ ایسا کیا جائے کہ رشتہ ٹوٹ جائے. خدا کا ڈرو, اللہ سے ڈرو. اگر یقین جانا, اگر تمہیں یہ بات بتا دیں,
اگر آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیں تو ہم اپنی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ چیز یہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھے کہ یہ تو مومن کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کی جا رہی. ابھی آگے چل کے بہت اچھی اچھی روایتیں وہ فائدہ اگر آپ کو اس کا الٹی بات بتا دیں کہ اتنا ہی اس مومن کو نقصان پہنچانے کا اتنا ہی بڑا گناہ ہے تو رونٹے ہل جاتے, ڈر خوف لگے رہتے کہ رات کو نیند نہیں صحیح طرح سے آ رہی تھی خوف کی وجہ سے کہ اتنا بڑا نقصان ہے. اور دیکھیں کتنا عام ہے, یہ کس قدر عام ہے کہ جس کے کوئی انتہا نہیں. لیکن یہ سب آپ سن لیے تو آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا, پھر اس کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی. تو کہا گیا 9000 سال کی جس کے دنوں میں روزہ رکھا جائے, رات کو نمازیں پڑھی جائے. پھر ایک جگہ پہ اور کہا جا رہا ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیسی کیسی انوکھی مثالیں دی گئی ہیں. سیدھے سیدھے کہتے بہت تم کو فائدہ ملے گا, بہت فائدہ ملے گا. کئی دفعہ کہتے رہتے بہت فائدہ بہت فائدہ بہت فائدہ. الگ الگ طریقے سے باتیں بتائی گئی تاکہ کسی کے دل پہ کوئی بات تو اثر کر جائے. چھٹے امام جعفر صادق صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھائے حاجت روائی کے لیے قدم بڑھائے تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دی. اچھا, اب گویا اس نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دی. اب کب کسی نے بتایا کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دینے کا ثواب کیا ہے؟ ثواب پتہ چلے تو تھوڑا سا شوق ہو, ہے یا نہیں ہے؟ صحیح انجام دی تو کیا ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دینے کا رسول اللہ خدا فرماتے کہ کیا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو آپ نے اگر قدم بڑھایا تو گویا آپ نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی, یعنی آپ نے قدم بڑھایا اور آپ کے گناہ سے آپ پاک ہو گئے, گناہ مٹ گئے آپ کے. گناہ مٹ گئے کیا مطلب؟ گناہ مٹ گئے بالکل ویسے ہی. پورے بدن میں درد ہے, پھوڑا ہے, پھنسی ہے, درد ہے, پھولا ہوا جسم ادھر سے ادھر سے, یوں کر کے مولا کا خواب میں ہاتھ ایسے کر کے آیا, پورا آنکھ کھلی, اس کے بعد بالکل صحیح ہو گیا. یہی ہے نا, صحیح ہو گیا. تو یہاں کیا کرے؟ یہاں اللہ کا آیا, اللہ کی رحمت آئی اوپر سے نیچے تک اور گناہوں سے آپ کو پاک کر گئی. یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہو گئی. یہی ہوا, آپ گناہوں سے پاک ہو گئے. ورنہ مانگیے پروردگار زبان کے ذریعے سے جو میں نے گناہ کیا اس کو معاف کر دیا. آنکھ کے ذریعے اب سب کو پکڑتی رہی ہے, یہ ہاتھ پیر کان دل زبان. کان سے جو سنا, اپنے زبان سے جو کہا, آنکھ سے جو دیکھا, ہاتھ سے جو کیا, سب کا الگ الگ سوچتی رہی ہے, مانگتی. وہ آپ نے قدم بڑھایا, گویا صفا مروہ کے درمیان آپ نے صحیح انجام دی, یعنی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. پھر دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ پھر بعض جگہ پہ کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر, صفا مروہ پہ 70 غلام آزاد کرنے کے برابر. پھر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوق میری عیال ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو میری مخلوق پر مہربان ہو اور ان کی ضروریات کو پورا کرے, پورا کرنے میں کوشش کرے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ہمیں تو اگر ہو گیا رکھا ٹوٹا ہوا کچھ لے وہ کرے کوشش کا مطلب یہ کہ آپ جد و جہد کر کے اسے ضروریات کسی طرح سے پوری کریں. تب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میری مخلوق میری عیال ہے, میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو میری مخلوق پر مہربان ہو, میری مخلوق پہ مہربان ہو, ان کی ضروریات بجا لانے کی زیادہ کوشش کرے. اب کس سے نفرت کیجیے گا؟ وہ تو کہہ رہا میری مخلوق وہ ہے کہ مہربان ہو, کس سے نفرت کیجیے گا؟ وہ تو مجبور ہم تو نفرت نہیں کرتے. جیل میں بند ہیں, باہر پولیس والے ہیں, کہاں سے کھکار رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, سب پورا مجبور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں کیا ہوا؟ ہاتھ پیر عشق پروردگار نے باندھا ہوا, عشق اللہ کے عشق نے سب کچھ باندھا ہوا, اللہ کی عنایتوں نے باندھا ہوا. وہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے اس نے ہمیں, کہتے نہیں کہ تحفہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ تحفہ جو کیا کام کرتا ہے کہ زبان کو بند کر دیتا ہے. یعنی تحفہ کیا کرتا ہے؟ آنکھوں کو نابینا کر دیتا ہے. تحفہ دیا, اب کوئی برائی اس کو نظر نہیں آ رہی. ہم نے خوب بڑا سا ٹوکرا لے کے اتنا بڑا چلے گئے, اب اس یہ کون ہے؟ بہرحال دل کے تو خیر اچھے آدمی, اب فوراً ہم دل کے اچھے آدمی ہو گئے, اندر سخی ہے, دل کے اچھے ہیں, جتنی برائیاں تھی سب ختم ہو گئی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تحفہ یہ کام کرتا ہے. تو یہ
کیا ہوا؟ یہ تحفہ جا رہا اللہ کے پاس. تو اللہ کے پاس تحفہ جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ مہربان، مخلوق پر زیادہ مہربان ہو، ان کی ضرورت کے لیے زیادہ کوشش کرے. وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. پھر بہت ساری ہے، کیسے بیان کیا. بہرحال صفوان چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے. مولا کے پاس بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک شخص، پریشان شخص آیا، دھیرے سے مولا کے کان میں کوئی بات کہی. اس نے وہ مالی معاملات کے بارے میں تھا. مولا نے صفوان سے کہا کہ جاؤ اپنے برادر مومن کی مدد کرو. مولا بھی جانتے تھے یہ ہو جائے گا کام. وہ گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا. مولا نے کہا کیا ہوا، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کر دیا مولا اس کا کام میں نے، کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام ہو گیا. امام کے پیروکار تھے، صحیح تربیت یافتہ تھے، کام خود کیا، لیکن اس کو کہہ رہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کام ہو گیا. صفوان کیا ہوا؟ صفوان کا اس کی خدا نے اس کی مشکل کو حل کر دیا. فرمایا جان لو کہ مشکل کے حل کرنے کے سلسلے میں یہ عمل جو بہت معمولی سا ہے، یہ عمل جو بہت معمولی، دیکھیں لفظ بھی کہہ رہے ہیں مولا معمولی سا ہے، یہ عمل بہت معمولی سا ہے کیونکہ اس میں بہت تھوڑا سا وقت خرچ ہوا. 7 دن تک مسلسل خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے افضل ہے. 7 دن تک مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے افضل ہے. اب ہم نے طواف کیا تو ہمیں کیا ملا؟ اب اس کے لیے ڈھونڈ کے نکالا کہ کیا ہوا. جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 دن تک مسلسل طواف کر رہے ہیں. اب بتائیے 7 چکر لگایا، ایک طواف ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی. 7 چکر لگایا، ایک طواف ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی. اب پورے 7 دن تک کتنے ہزار چکر لگ چکے ہیں؟ کتنی دفعہ؟ یہاں تو صرف ایک دفعہ. جس نے صحیح طرح سے طواف کیا اور نماز طواف پڑھی، اب دیکھیں صحیح طرح سے طواف کیا یعنی 7 چکر لگایا اور نماز طواف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سارے گناہ معاف کرتے ہیں. 7 دن تک مسلسل اسے گناہ معاف ہو رہے. کتنے گناہ ہیں کہ درجات بڑھنے لگے. پھر گناہ سب معاف ہو گئے، درجات بڑھنے لگے، کیونکہ 6666 درجے. ایک درجہ نہ جانے کتنا بڑا، ایک درجہ اتنا بڑا کہ اس میں تو پوری دنیا سمجھ چلی. ایک درجے کو چھوڑ دیے. خوش کرو مومن کو خوش. اس میں مجھے کل لیٹا ہوا تھا، میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، مجھے ایک حدیث یاد آئی تو مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا کہ کبھی موقع ملے گا تو سنا دیں گے کہ مزہ آئے گا، تھوڑی سی مزیدار ہے. جیسے کہ مومن کے دل میں خوشی ڈالو، مومن کے دل میں خوشی رہے، یہی نا بار بار یہی کہہ رہے خوش کرو مومن کو، خوش کرو. چلیے ایک آدھ اور لے لیتے پھر سناتے ہیں وہ. تو 7 دن تک مسلسل کرنے کے برابر. پھر مولا مشکل کشا بتا رہی جو کچھ بتایا گیا ہے نا آپ کو، اور آگے ابھی آئے گا، بہت اچھی اچھی حدیثیں ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو. مولا مشکل کشا گیا، آپ نے سننے کے بعد کہا آپ کیسے نیک بن جائیں. ان سے تو بہت لڑے تھے ہم، ان کا کیسے کریں. آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اسباب ایسے آتے رہیں گے کہ یہ نیکی آپ کرتی چلی جائے. اسباب پیدا کراتا، گو کہ بازارو جملہ ہوتا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ نہ انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور، خدا کے سہارے چلی جا رہی. تو اگر انجن کی خوبی ہو، ڈرائیور کا کمال ہو، تب بھی خدائی کے سہارے چلتی ہے. اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے بات، تب بھی خدائی کے سہارے چلتی ہے. ورنہ تو ایسی نیند آتی ہے کہ خود بھی جاتے ہو، باقی لوگوں کو بھی لے جاتے ہو. ہاں روزانہ آ رہا ہوتا ہے اخبار کے اندر یہ درے. تو کہہ رہے کہ افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس کے بجا لانے پہ تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے. مجبور کیجئے، سن لیا ہے اب مجبور کیجئے کہ نہیں اب میں یہی کروں گی. ورنہ یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ آپ آ رہے ہوتی، فرشتے بیچارے پر بچھا رہے ہوتے، آپ کے لیے درود سلام پڑھ رہے ہوتے، ساری کے سارے آسمان کے مخلوق، زمین کے جو مخلوق ہے، سمندر کی سب آپ کے حق میں دعا کر رہی ہوتی. بعد میں کہیں ہماری دعا تو سب ضائع جا رہی، یہ کچھ کر کے نہیں دے رہی. کریں، مجبور کریں. مولا کہہ رہے ہیں، مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں، مانے مولا کی بات. مولا کے فضائل ابھی سنائے جائیں مثال کے طور پہ تو وہ نعرے لگے گا وہ خوشی ہوئیے گا، وہ خوشی ہو، وہ خوشی، وہ خوشی، وہ خوشی کر. اچھا رک جاتا رہے، ایک قول بھی سن لو. تم سے کچھ کام بھی کہہ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ منہ تر جائے گا. تو یہ والی خوشی منائیے، سچ مچ والی. کہہ رہے ہیں تو ہاں صحیح ہے. سلمان ابو ذر میں کیا فرق ہے؟ کیا نبی بتاتے ہیں سلمان فارسی ہے. کتنے متیو فرما بردار کہ سلمان تلوار نکالو، جا کے حسن حسین کی گردن لے کے آؤ. اٹھے تلوار نکالی، چلے گئے، بس واپس آ جاؤ. ابو ذر غفاری ہے،
جو یہ تلوار نکالو، جا کے حسن حسین کی گردن لے کے آؤ. ان کا مولا رسول اللہ کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، وہ جوان جنت کے سردار ہیں، ان کو اپنی زبانیں چسایا کرتے تھے، اپنے بیٹا کہتے بس بیٹھ جاؤ بیٹھ. یہ پسوں پیش کر رہے تھے. مطلب ہے کہ مولا کو مانتی ہو نا، محبت کرتی، اطاعت ضروری ہے. یہ تھی اطاعت کے مدے کا. یہ سلمان کا درجہ اوپر ہے اور بزرگ کا درجہ نیچے ہے. یہ جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں. انہوں نے کہا فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آنکھ پہ ہاتھ پھیرا. ابو ذر کے کیا دیکھ رہے ہو؟ جنت دیکھ رہے ہیں، حورے دیکھ رہے ہیں، باغ دے رہے ہیں، رکنا چاہتے ہو؟ اب مولا رک جائیں کہ نہیں، موت کے بغیر کوئی نہیں وہاں پہنچ سکتا، واپس آؤ. واپس آ گئے. اب سلمان فارسی آئے، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا جنت، یہ وہ فلاں سب دیکھ رہے. سلمان رکنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. کہنے لگا کیا آپ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں تو ابھی نہیں آ رہا. پھر میں نہیں رکوں گا. اللہ اکبر. پھر نہیں رکوں میں. درجہ دیکھا؟ پھر نہیں. جہاں علی وہاں ہم. تو کیا غیبت کے محفل میں علی ہوں گے؟ تو آپ وہاں کیوں ہیں؟ آپ کو بھی وہاں نہیں ہونے دیں. جہاں علی وہاں ہم. اگر آپ آ رہے ہیں مولا تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہے تو نہیں، ہم بھی نہیں. تو آپ بھی سوچ لیجئے کہ یہ غیبت کے محفل ہو رہی ہے، یہ جو گانا بجانا ہو رہا ہے، شب جمعہ ہے. تمہارے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے یہاں کے، کہنے لگے کہ ہم اپنے ماموزاد بھائی کے کسی کی شادی میں گئے تو وہ شب جمعہ تھا، وہاں پہنچے دیکھا گانا بجانا. ایک بندے کو بلایا جو انتظام کرے کہ یہاں یہ شب جمعہ گانا بجانا. امام زمانہ ناراض ہوتے کہ نہیں تو پیسے دے چکے ہیں ہم، فلانا ڈھماکہ یہ وہ کچھ بھی دے چکو. امام جب کان میں بات پڑ چکی کہ امام ناراض ہو رہے ہیں، بس کافی ہے اتنا. اب ہزاروں روپیہ بیکار ہے. امام ناراض ہو رہے ہیں، آپ کے گانا چل رہا ہے آپ کا، تو بات کہاں سے کہا جائے. پھر جیسے پوچھا جا رہا ہے، امام رضا علیہ السلام ارشاد سے پوچھا گیا، سب سے بہتر زندگی کس کی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد کیا، جس شخص کی زندگی اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے. جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے. آپ کے ساتھ کوئی آدمی رہے تو اجیرن نہ ہو جائے اس کی زندگی کہ مجبوری درجے آ گئی ہے، آ گیا ہے، یا کوئی بھی ہو کہ اب تو ہمیں رہنا ہی ہے اس گھر کے اندر، کیا کریں؟ آٹھا ٹانٹو سو رو رہے ہیں صبح شام، یا رو رہی صبح شام. تو کہا سب سے زیادہ بہتر زندگی کس کی؟ کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے. اور کہا گیا اس شخص کی زندگی سب سے بدتر ہے کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو جائے. دیکھیں، کوئی قانون قاعدہ کچھ نہیں ہے. اللہ اور رسول کا جو حکم ہے وہی قانون قاعدہ ہے. آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ طبیعت کے بہت سخت آدمی ہیں، طبیعت کے سخت آدمی. سختی دور ہو جاتی، 2 منٹ میں بندوق لے کے پہنچ جاتا ہے. جس وقت ڈاکو تھے اس وقت سخت آدمی تھے، وہ کہاں تھے؟ کہ وہ چارپائی کے نیچے تھے. تو بہت سخت کہے جاتے ہیں، بس ہاں یوں ہی کمزوروں پہ سختی دکھا رہے ہوتے ہیں، مجبوروں پہ کمزوروں. ایک اور سنیے، روزمرہ کی زندگی میں آپ کو واسطہ پڑے گا، اس پہ عمل کیجیے گا انشاءاللہ تو پروردگار دنیا آخرت میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے انعام دے گا، بہت زیادہ نیکیاں دے گا، بہت زیادہ رحمتیں آپ کے شامل حال ہوگی. اور کیونکہ یہ دنیا ہی میں عمل کر رہے ہیں، اس لیے جب ہاتھ اٹھائیے گا تو آپ کی دعا بھی مستجاب ہوگی. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرے، خواہ اس کوشش میں کامیاب ہو یا ناکام ہو. سنیے گا ذرا، صرف نیت کا ثواب دیکھیں کہ کتنا مل رہا. جو شخص کسی بیمار کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یعنی نیک نیت ہوئی ہوگا، ایسے تو ڈرامے بازی میں کوشش کر کے واپس پلٹ آئے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھے. جو شخص کسی بیمار کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، خواہ اس کوشش میں کامیاب رہا ہے یا ناکام رہا، وہ گناہوں سے اس طرح پاکیزہ ہوگا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. بالکل پاک و پاکیزہ معصوم بچہ. اس طرح آپ کوشش کی دل سے، کیا کوئی سے بھی کوشش کریں. حضرت زہرا جب بیمار تھی ایک دفعہ تو سلام اللہ علیہ تو انار کی خواہش کی تھی نا مولا علی سے. تو واقعہ میں خیال سے ذاکراؤں انہی لوگوں سے کہیں سنا، اڑتے پڑھتے میں نے کہیں پڑھا تو ہی سنا ہوا، تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتی ہو. انار کی خواہش کی، انار لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک بیمار آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہا بیمار مجھے انار دے دیا انار. آپ دے دیجیے گا، بچے نے مانگا ہمارے، کیسے دے دیں. انہوں نے دے دیا.
عطا کتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو. گھر پہنچے تو وہاں جنت سے آیا, وہاں سے آیا ہوا تو یہ لو. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی تھوڑی, آپ کو نہیں دے گا, آپ کو بھی دے گا. کیسے دے گا؟ ایسے ہی دے گا. آپ کو دکھائی نہیں دیتا, ایسے ہی دیتا. دکھائی نہیں دیتا, ایسے ہی دیتا. یقین جانے ایسے ہی دیتا. لیکن ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں پہ ایسے پردے پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں نظر نہیں آتی. اگر آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تو آپ کہیے کہ ہاں باقی نظر آ رہی, ہو رہا. پھر کہا کہ پھر ایک اور روایت سنیے رسول خدا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. دو روایتیں ہیں برابر سے, ایک مولا علی کے, ایک جو ہے چھٹے امام کے. چلیے جلدی جلدی میں دونوں سنا دیتے ہیں. پہلے ہم نے ایک پہ نشان لگایا تو چھوڑ دیا تھا کہ ایک جیسی ہے. جس نے مومن بھائی کو خوش کیا اس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا. ذرا ترکیب دیکھیے کیا کہی ہے. جس نے مومن بھائی کو خوش کیا اس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا. جس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا. جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سلسلہ چلتا چلا ہے. آپ نے کسی مومن کو نہیں خوش کیا, یہ خوشی جو ہے اللہ تک جاری. جس نے مومن کو خوش کیا اس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا. جس نے ہم اہل بیت کو خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کیا. جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا. اور اللہ تعالیٰ پہ یہ حق عائد ہوتا ہے, یہ حق عائد ہوتا ہے کہ اسے خوش کرے اور اپنی جنت پہ جگہ دے. خوش کرے, اسے جنت پہ جگہ دے, خوش کرے. اب ایک آدمی, ابھی چھٹے امام کی سنا رہے ہیں, پہلے چھٹے امام کی ادھر سے سن لیجئے. ایک آدمی چھٹے امام کے پاس پہنچا, کہا مولا مجھے خوش کر دیجئے. اب میں یہ کیوں آیا, مجھے یہ بات یاد آ کے ہنسی آئی اندر ہی اندر. میں نے کہا موقع ملے گا کلاس میں سنائے گا. امید تو نہیں تھی ہوگا, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی نیت کیسی ہے کیا نہیں ہے. یہی والی کلاس یہاں پہ ہم نے ختم کر دیا تھا 2 گھنٹے میں کل. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اور سنائیں گے, اتنی جلدی جلدی گفتگو ہو رہی. تو یہ گھر پہنچے تو ہمیں یہ یاد آئی, تو کہا کہ ہمیں خوش کر دیجئے. وہاں کہا جائے جو کسی مومن کو خوش کرے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا, یہی ہے نا. تو وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے خوش کر دیجئے. تو آپ نے کیا کیا ہوگا؟ وہ جو خوش کر رہے ہیں, کس طرح خوش کر رہے ہیں؟ حدیث سنا رہے ہیں. یہاں کہا جائے گا آپ کہیے مجھے خوش کرے, مجھے رک جائے گا حدیث سنا. کہتے ہیں اچھا رکیے ابھی آتے ہیں ہم. وہ سمجھ آئے کہ نصیحت ہوگی بلا جی اس میں عمل کرنا پڑے گا, ویسے نکال لو. انہوں نے حدیث سنا دی. کیا حدیث سنا دی؟ اس نے کہا مولا مجھے خوش کیے. تو آپ نے کہا جنت کی خوشبو 1000 میل کے مسافت سے پہنچے گی. اس کو کیا کرے؟ دنیا میں یہ چیز بتا کے کیا کس طرف اشارہ کرے کہ دنیا میں نیکی کیے جاؤ, کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد تو پھر مومن کے عیش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے پہنچے گی, اور جنت میں جنتیوں کے لیے چھوٹی سی چھوٹی جگہ اتنی وسیع ہوگی, چھوٹی سی چھوٹی جگہ اتنی وسیع ہوگی, تمام جن و انس وہاں مہمان ہو تو کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی. بتائیے, چھوٹی سے چھوٹی. تو بھائی کوشش کریے چھوٹی سے چھوٹی جگہ آپ کیوں حاصل کیجیے. آپ تو جو لوگوں کو ماننے والیاں ہیں نا, اب تو بہت اوپر کے لوگ ہیں. اپنی منزل آپ نے پہچانی نہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. کوئی چیف آف آرمی اسٹاف یہاں چبوترے پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہو ہم لوگوں کے ساتھ, تو آپ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا اس کو, یہ کیسے آدمی کو بنایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف. کیونکہ وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا, باتیں کر رہا ہے, لطیفے سنا رہا, پان کی پیک پیک رہا ہے, تو آپ لوگوں کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ گردن اٹھا کے بات کیجئے نا, صحیح بتائیے کیا لگے گا آپ کو؟ بہت برا لگے گا نا. اگر اس سے کئی کروڑ گنا آپ کا درجہ ہو پھر آپ کیا کام کر رہی ہیں؟ آپ کا درجہ تو کئی کروڑ گنا, اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ آپ کا درجہ کہاں پہ ہو. کام کیا ہو رہا؟ کام وہ کیا جا رہا ہے جو منع کیا جا رہا, سارے کام تو وہ ہو رہے ہیں. تو جنت پہ کہا چھوٹی سی چھوٹی بھی جگہ مل جائے گی. آپ چھوٹی سی جگہ ملے گی, آپ کو چھوٹی سی جگہ ملنی چاہیے. آپ کے جو ائمہ تارین, جو آپ کے ہادی لوگ ہیں, جو بات آپ کو بتائی وہ چھوٹی سی جگہ آپ کو ملنی چاہیے, آپ کو بہت بڑی جگہ ملنی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا, جو ہو رہا اس میں یہی والی مثال جو دی ہے کہ آپ کا مقام کہاں ہے, آپ کیا کام کر رہے ہیں. ابھی سامنے کھڑا ہو جائے کوئی بندہ, یہ کون ہے, تو کوئی مومن بیچارہ غریب, یہ کون ہے, یہ جو کھڑا ہوا ادھر منہ کیا, کہ ادھر منہ کرتے دیکھ, ادھر منہ کیا تو امیتابھ بچن لپکتے ہوئے چلے گا اس کے پاس.
دیکھو اپنا اپنا جائزہ لو. اس کے پاس بھاگ کے جا رہے ہیں. اس کے پاس جاؤ, بھاگ کے بھاگو اس کے پاس. اس کے پاس کیا ہے؟ ڈوبا ہوا, اللہ کے رحمت میں ڈوبا ہوا. تم جاؤ, ایک قدم بھی آگے بڑھایا. ایک ایک قدم کے ثواب بتایا جا رہا ہے. ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو پھر کیا ثواب ہوگا؟ یہ ثواب ہوگا ایک ایک قدم کے اوپر. کیسا بھی مومن ہو, مومن ہے نا. ہیرے کی انگوٹھی اگر آپ کی ہے, ہیرے کی انگوٹھی اگر آپ جا رہے ہو, اتفاق سے گرے ہو, نیچے کیچڑ ہو, اس میں چلی جائے, چلو ہمارا ہاتھ گندا ہو جائے گا. ایسا کیجیے گا, ہاتھ ڈال کے نکال لیجیے گا نا. کوئی حیثیت نہیں. پوری دنیا کی حدیث سنا چکے ہیں, یاد فوراً آنا چاہیے. ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جب یاد آئی تو ہم یہ چیز سنا چکے کہ پوری دنیا مثال کے طور پہ ایک لقمہ بنا دی جائے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایک لقمہ بنا دی جائے, اسے میں کسی مومن کو کھلا دوں اور وہ الحمدللہ کہہ دے, تو دنیا اس میں جتنی چیزیں تمام چیزوں سے افضل ہے. اب بتائیے اس کی کیا قیمت ہے؟ ایک لقمہ, پوری دنیا, اسی میں ہیرا بھی موجود ہے, سونا چاندی باقی تمام چیزیں موجود ہیں. وہ اتنا بڑا ہیرے میں کیچڑ میں ہاتھ ڈال لیں, وہ پوری دنیا. امام حسن عسکری اسلام کو بھی یہی قول ہے آگے چل کے. لیکن ہم آگے چلتے ہیں اپنی بات کو آگے. جو کوئی اپنے مومن بھائی کے دل کو خوشی پیدا کرے, جو کوئی اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرے, خدا کی قسم اس نے یہ خوشی رسول خدا تک پہنچائی. خدا کی قسم, چھٹے امام کریں, خدا کی قسم اس نے یہ خوشی رسول خدا تک پہنچائی. اور جس نے رسول خدا تک پہنچائی اس نے اللہ تک پہنچائی, اور جس نے اللہ تک پہنچائی خدا کی قسم اس کا فیصلہ جنت ہوگا. خدا کی قسم اس کا فیصلہ جنت ہوگا. کیسا شیر و شکر مومنین کو ہونا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کی کچھ بھی ہو جائے اپنا ہے. ہاتھ میں انگلی بھی چوٹ لگ گئی, کٹی ہوئی ایک انگلی ہے, ایک انگلی ہے تو ہمارا ہاتھ کہا جاتا کہ نہیں, ہمارا ہاتھ. اس کو چھپائیں گے, بٹائیں گے, ایسے کیے رہیں گے, پتہ نہیں چلے پائے. تو یہ مومن ہے, کیسا بھی ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. پھر کہا جا رہا ہے, اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا. 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے, جس میں سب سے پہلی حاجت جنت میں داخل ہونا ہے. سب سے پہلی حاجت جنت میں داخل ہونا ہے, اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور جاننے والوں اور دوستوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جانا ہے. لے جائے گا, سمجھیے آپ, سب کو لے کے جائے گا. اتنی بڑی چیز ہے کہ سب کو لے جائے گا. اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے, روائی کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اس میں پہلی حاجت جنت میں داخل ہونا ہے, اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو, چاہنے والوں کو اور دوستوں کو جنت میں ساتھ لے جانا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. آسان چیز بھی ہے. اب آپ کوئی ہر رات چلا کہ ہمیں تھکا ڈالا اتنی دیر میں, جو باتیں کریں اس میں یہاں چلو وہاں چلو, یہاں چلو جہاں چلو, بیٹھے بیٹھے تھک گئے, ہے نا. نہیں, روزمرہ کی زندگی میں جب ایسی کوئی چیز سامنے نظر آئے تو اس کو غنیمت جانیے, اس کو اپنی خوش نصیبی جانیے کہ مجھے یہ موقع ملا, توفیق بھی ملی, موقع بھی ملا, توفیق بھی ملی, موقع بھی ملا, ہم نے کام کیا. کہا جا رہا ہے کہ وسائل الشیعہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو کسی مومن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرے. چلیے یہ تو آسان ہے کام, غیر حاضری میں دعا کرے. مت نہیں آپ کے خالہ کی کیا ضرورت ہے, مامی کی کیا ضرورت ہے, چچا کی کیا ضرورت ہے, فلاں کی کیا ضرورت ہے, وہ جاننے والی جو دوستی اس کی بہن کے ساتھ کیا, وہ اس کی سب کی ضرورت ہے آپ کو پتا, آپ کے دماغ میں. دعا کیجیے. جو دعا کرنے کے, جو اصال ثواب کی دعا کرنے کے 3 دفعہ سورہ حمد و قل واللہ پڑھے, اس دعا کو کبھی اردو میں بھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیجیے تو آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا. اے اللہ القبور کو سرور مسرت فرما, اللہ فقیر نادار کو غنی کر دے, اللہ بھوکے کو شکم تیر کر دے, برہنہ کو لباس عطا, قرضدار کے قرض کو ادا کر دے, مضطرب پریشان کی مصیبتوں کو دور, جہاں دیکھیں بار بار مضطرب پریشان کی مصیبتوں کو دور کر دے, مستوی فلاں معنی کو, ان کو سب کو, مسافر کو اس کے بدل پہنچا دے, قیدی کو رہائی عطا فرما, تمام مسلمانوں کو کل فاسد امور کی اصلاح فرما دے, تمام بیماروں کو صحت دے. یہ سب ہے نہیں, سب کے لیے دعا کیجیے تو آپ کے لیے آسان. ہر نماز کے, اس میں بھی لکھا ہوا ہر نماز کے بعد
کتنا آسان ہے. اب دعا کرے, کہا جا رہا ہے کہ دعا کرو, اس کی غیر حاضری دعا کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خود تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا. اب کس سے کہلوایا جا رہا؟ فرشتوں سے کہلوایا جا رہا. جب چھٹے امام نے کوئی بات آئی تھی, کسی نے کچھ کہا تھا کہ اپنے حق میں پاک زبانوں سے دعا کرواؤ, تو اس صحابی نے پوچھا کہ پاک زبان ہم کہاں سے لے کے آئے؟ کہ دوسرا جو تمہارے حق میں دعا کرے گا تو اس کی زبان تمہارے لیے پاک ہے. تو وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے, یہاں تو بالکل ہی پاک ہے. فرشتے خود تیرے لیے ایسا ہی ہوگا, فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے ایسے ہوگا. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھے کتنی بڑی بڑی چیزیں کہ جب کسی کا انتقال ہو, اچھا مردہ زندہ کے لیے سب کی دعا کی جا رہی ہے, سب وہاں دعائیں ساری چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں, مردوں کو خوش ہو رہا ہے کہ بھیجا میری بھتیجی نے, پوتی نے, اس نے, اس نے, بیٹے نے. اسی طرح یہ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے پہلی رات کو آپ دفنایا گیا مردہ تو کہا کیا کام کرو, کہ جلدی سے جاؤ اور کسی غریب کو صدقہ مدد کر کے آؤ. یعنی سب سے بڑی چیز میں کیا ہو رہا کہ نماز بعد میں, جب کسی نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو کیا کرے, کہ نواشد قبر کی نماز بتائی. لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ تو کیا کہا تھا کہ جلدی سے جاؤ, اس کی پہلی رات آئے جو آ رہی ہے اس میں جلدی سے کسی غریب کی مدد کرو. یعنی اتنی پاورفل چیز ہے کہ غریب کی مدد کرو تو اس کی مشکلات قبر کی دور ہو جائیں گی. یہی کہا جا رہا ہے نا, مومن کو خوش ہی کرو, خوش کرو. منازل آخرت میں بھی یہی لکھا ہوا, تہذیب الاسلام علامہ مجلسی کہتا ہے, اس میں بھی یہ 2-3 کتابیں اور مختلف جگہ کو خوش کرو, خوش کرو. مومن خوش کرو تو کیا ہوگا, خوش کرو گا. ایک آدمی قبر میں جائے گا تو اسی کے ساتھ ایک مثالی جسم بھی ہوگا, مثالی جسم ہوگا خوبصورت سا مثالی. جتنی اچھی مدد کیجیے گا اتنی وہ آپ کو قبر کی پریشانیوں سے بہلاتا ہوا, اس کو یہ تو اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں, یہ تمہارے لیے نمک سے کوئی واسطہ نہیں. میدان قیامت برزخ گزارتا ہوا میدان قیامت میں لے کے آئے گا, میزان کے پاس لے گا, سب پریشانیوں سے اس کو بہلاتا رہے گا. نہیں اس سے تمہارا کو, تمہارا یہ نہیں, تمہارا یہ ہے, تمہارا یہ نہیں, بہلاتے بہلاتے پورے سارا سے گزارتا ہوا اسے جنت کے دروازے پہنچا دے گا. جب پہنچا دے گا تو وہ پوچھے گا تم نے ہمیں قبر پہ لے کے اس وقت سے لے کر اور اب تک یہاں تک میدان قیامت و برزخ و پل صراط و میزان سب گزارتے ہوئے یہاں تک آخر تم ہو کون؟ تو کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم نے مومن کے دل میں ڈالی تھی. اب بتائیے کتنی بڑی چیز ہے کوئی مدد کرنے والا قبر میں؟ یہ جا رہا آپ کے ساتھ, اس کو لے کے جا رہے ہیں. مومن کے دل میں خوشی ڈالتی رہیے, ڈالتی رہیے, ڈالتی رہیے. نہ جانے کون سی خوشی ایسی لگ جائے گی وہ پکی ہو جائے اور وہ قبول ہو جائے, تو ڈالتی رہیے خوشی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے موسیٰ کچھ میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کو فقط میں بہشت نہیں عطا کروں گا. آپ خوشی ڈال رہی تو خالی بہشت میں جائیے, آگے بڑھ جائیے. نہیں عطا کروں گا بلکہ کیا کروں گا, ان کو بہشت کا حاکم مقرر کروں گا. تو پوچھنے لگے موسیٰ, حضرت موسیٰ پوچھنے لگے, ارشاد ہوا کہ وہ کون ہوگا پروردگار. حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا ارشاد ہوا کہ وہ جو مومنین کو خوش کریں, وہ جو مومنین کو خوش کریں. اللہ تعالیٰ کو مومن بندہ اتنا پسند ہے کہ مومنین کو خوش کرے. قرآن کی آیت نہیں یاد ہے, عزت تو بس اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے. اور اللہ اکبر کہاں لے جا کے ملایا, ہم گرتے ہوئے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت نوح کے بیٹے کی پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہاں دیا تھا, باپ کو کیا بنایا تھا؟ حضرت نوح تو پیغمبر تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کام کیا, کہ اس کو خوشی پہنچا. مومن کو خوش کرے, جو کسی مومن کو خوش کرے کہ فقط جنت نہیں دوں گا, جنت میں اس کو کیا حاکم بناؤں گا. یہی بات حضرت داؤد سے بھی کہی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت داؤد سے پہ وہی ہوئی کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ایسی نیکی میرے پاس لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے میں ان کو بہشت دوں گا, بہشت عنایت کرے گا. تو حضرت داؤد نے پوچھا, دریافت کیا کہ وہ نیکی کون سی ہوگی؟ تو دیکھیں تو وہ کون سی نیکی جس کی وجہ سے بہشت ملے. تو پروردگار کہنے لگا کہ پروردگار کہہ رہے وہ نیکی کون سی؟ فرمایا کہ مومن کو خوش کرے بذریعے ایک دانے خرما ہی سے کیوں نہ ہو, بذریعے ایک دانے خرمے ہی سکونے کو مومن کو خوش کر دو. حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں کہ عرض کیا کہ پروردگار جو تجھے پہچان لے گا وہ کسی طرح سے بھی نا امید نہیں ہوگا. یعنی اللہ کو پہچان لیا. کیا پہچان لیا؟ کہ اللہ جو ہے مومن کو خوش کرنے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. تو کیا پہچان لیا, اب لگا ہوا اسی کے پیچھے. چاہے اگر اتنا مفلس ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو ایک دانہ کھجور سے ہی کیوں نہ ہو.
جو تجھے پہچان لے، کسی طرح ناامید نہ ہونا۔ پھر کہا جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھتا ہے، 1000 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں لکھتا ہے۔ تہذیب الاسلام۔ پھر کہا جا رہا جلدی دیکھتے ہیں کیا رہ جاتا کیا ہوتا ہے۔ پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کہ آپ فرماتے کہ جس شخص سے خانہ کعبہ کے گرد 60 چکر طواف کرے، جو شخص خانہ کعبہ کے گرد 60 چکر طواف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھتی ہے، 6000 گناہ مٹا دیتا، 6000 اس کے درجے بلند کرتا، 6000 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ سن لیجئے پھر سے کتنی چیزیں ہو گئی۔ پچھلے وہاں جو حدیث سنا کے آئے ہیں آپ کو، ابھی سنا کے آئے ہیں، وہ ذہن میں گھماتی جائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے یعنی طواف کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں کیا کام کرتا ہے؟ 6000 اس کے نیکیے لگتے، 6000 گناہ مٹا دیتا، 6000 اس کے درجات کو بلند کرتا، اور 6000 حاجتوں کو پورا کرتا۔ مگر کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا افضل ہے، 10 طواف سے افضل ہے۔ ایک طواف کا یہ فائدہ بتا کہ 6000 6000 6000 6000 6000، لیکن کہا کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا، مگر کسی مومن کی حاجت کو برلانا پورا کرنا 10 طواف سے افضل ہے۔ طواف کے برابر نہیں، افضل بتایا، 10 طواف سے افضل ہے۔ یہ فائدہ ہے کسی مومن کو حاجت۔ اچھا، اب اگر یہی چیز ظاہر ہوتی، غیب نہ ہوتا، تو خالی آپ ہی تھوڑی کرتے، دوسرے بھی آ جاتے، سب کرتے، دھکا دے دے کہ ایک مومن بیچارہ غریب آتا اس کی مدد کرنے کے لیے، سارے لوگ دوڑ پڑتے، وہ گر جاتا نیچے، کچل کے مر جاتا۔ آج یہی ہو رہا نا، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو چیز ظاہر ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، اس کے لیے لوگوں کو قتل وغیرت جو کر رہے ہیں، وہ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے، غیب نہیں، وہ ظاہر ہے، وہ چیزیں ظاہر ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہزاروں جھوٹ، لاکھوں جھوٹ، قتل غارت گری، کون سا ایسا کام جو نہیں کیا جا رہا کہ فنا ہونے والی دنیا کے 2 منٹ میں مٹ جائیں گے، پھر ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ یا جنت۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو چیز ظاہر ہے اس کے پیچھے مارے مٹ رہے ہیں، مرے خود نہیں مر رہے، دوسروں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا کہ مگر مومن کی حاجت کو برلانا 10 طواف سے افضل ہے۔ پھر جو شخص کسی برادر مومن کی ایک حاجت کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا، جس میں سے ایک بہشت ہوگی، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے عزیز دوستوں کو بہشت میں لے جائے گا، بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہوں، بشرطے کہ وہ ناسبی نہ ہوں، دشمن اہل بیت نہ ہوں، بشرطے کہ وہ اہل بیت کے دشمن نہ ہوں۔ اب اور بھی باریک چیز سنیے ماشاءاللہ، یہ 2 ایک ٹھکائی والی حدیث ہے، وقت بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، جلدی بولے، اللہ نے وقت میں برکت دیا۔ باریک سی چیز سنیے، ابھی سنا رہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ بہت مجبور کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو دعا کیجئے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، دعا کرنے میں تو مجبوری نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کر سکتے، اور کیا کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں۔ محمد باقر صاحب سے منقول، اگر کوئی مومن کسی کے پاس، برادر مومن کسی کے پاس اپنی حاجت لے کے جائے اور وہ اس کی حاجت روائی پر قادر نہ ہو، کوئی مومن اپنے کسی برادر مومن کے پاس اپنی حاجت لے کے جائے اور وہ اس کی حاجت برابری کے لیے کیا ہو، وہ اس کے قادر نہ ہو، قدرت نہیں رکھتا ہو، یہ کام کر نہیں سکتا ہے، جس کے سبب سے اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، جس کے سبب سے وہ غمگین ہو جاتا ہے، دل اس کا غمگین ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس غمگین ہونے پر اس کے لیے بہشت واجب کر دیتا ہے۔ صرف یہ غمگین ہونا کہ میں کاش میں اس کی حاجت پوری کر دیتا، غمگین ہو گئی آپ، تو جو غمگین ہوئیے گا، کاش، تو نیت تو آپ کی وہی ہوگی کہ واقعی آپ مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری بھی دیکھ رہا اور آپ کا دل کا حال بھی، دونوں چیزیں دیکھا تو جنت آپ پہ۔ اب دیکھیں کتنی باریک سی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اتنی باریک، ذرا اگر اس پہ یقین جانے کہ موٹی سے موٹی کتاب بن سکتی ہے، صرف مومن کی حاجت روائی کے لیے چھانٹ کے نکال رہے تھے کہ اتنی دیر میں کیسے پورا ہوگا، لے چلے، لیکن دیکھیں جلدی کرنے سے یہ پورا ہو گیا۔
ابھی ایک آدھ اور اگر مل گئی تو وہ بھی. اچھا مشکل کوئی نہیں. یہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کی تربیت ہو گئی, اب آپ نے یہ کرنا شروع کیا, لیکن دوسروں کی تو تربیت نہیں ہوئی نا, وہ تو ٹھوکائی لگائی ہوئی انہوں نے مسلسل آپ کی, تو وہی کہہ رہے کچھ بھی کہتے رہے, رکنے کو تیار. ان کی تو ہوئی نہیں, نہ ان کو پتا ہے, نہ کسی مجلس کا سبجیکٹ بنتا ہے, نہ کسی ایصال ثواب کی مجلس کا سبجیکٹ بن سکتا ہے نا, کہ قبر کی پہلی رات میں کیا چیز کام آئے گی. بہترین چیز ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں. چھٹے امام برواتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گھما پھرا کے لے کے آئے کہ وہ مثالی جسم ہوگا جو اتنا خوبصورت ہوگا, جو اس کے یہ کرتا ہوا. لوگ بڑے شوق سے سنیں کہ ہماری اماں کے ساتھ یہ مثالی جسم کو کیا چیز ہوگی. یہاں سے پھیلا کے اس کو سب پورا گھیر لے مجمع کو, یہاں سے شروع کرے لپیٹ لے سب کو, یہ کرو نہیں کی تو بنا سبجیکٹ نہیں بنا. کر سکتے نہیں کر سکتے کہ دنیا آخر دونوں میں فائدہ ہوگا آپ کو, تو اس کر کے بنا, لیکن نہیں بنتا یہاں پہ. وہاں تو کچھ ایسی آسان چیز بچوں کو, یہ جو سنائے گا نا تو اس کو خود بھی کرنا پڑے گا, اور جب تک خود اس کا دل راضی نہیں ہوگا تو سنا نہیں سکتا ایک آدھا حدیث کے علاوہ. آپ کا دل خود راضی ہو, مطمئن ہو اس کے اوپر, آپ کی طبیعت ایسی ہو, اپنی فطرت ایسی بنائیے تو آپ بار بار کہیے گا, ورنہ نہیں کہیے. خود دیکھ لیجیے. بہرحال ایک شخص تو کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ سنیے مشکل ہے تو کیا کریں, مشکل ہے تو کیا کریں. اب اس مشکل کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے عزیز رشتہ دار تو نہیں, آپ کیا کریں. لیکن آپ مسلسل یہ کچھ دن تک اتنے سارے بچوں کو سب کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا دھیرے دھیرے آگے قدم بڑھتا ہے. کتنی بچیاں ایسی تو جو سمجھ چکے ہوں گے, اس کو حدیث یاد ہے وہ بیان کریں, روکیں گے. تو کیا رسول اللہ کے پاس آئے, کرنے لگے, یا اللہ رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں, لیکن وہ مجھے ستاتے رہتے ہیں. جس سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ مجھے ستاتے رہتے ہیں. اب میں نے ارادہ کر لیا کہ انہیں چھوڑ دوں گا. آپ بار بار نیکیاں کر رہے ہیں, سب یہ مومن کی مجھے ثواب ملے گا, وہ پسند کیا, اب میں سوچ چھوڑ دوں گی. نہیں, اگر بار صلہ رحمی نیکی کر رہا, کسے اپنے رشتہ دار تھے تو اور اوپر کی چیز چلی گئی. یہ نیکی تو اور اوپر کی ہو گئی, رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا اور اوپر کی نیکی. لیکن وہ مجھے ستاتے رہتے, اب میں نے ارادہ کیا انہیں چھوڑ دے گا. اللہ کے رسول نے کہا پھر اللہ تو سب کو چھوڑ دے گا. تو ستا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ تو سب کو چھوڑ دے گا, کہ تو پھر اللہ کے رسول ہم کیا کریں. سوال پیدا ہوا ہے نا, کیا کریں. تو حل بھی بتا رہے کہ کیا کریں. اس نے کہا اللہ کے پھر ہم کیا, آپ نے فرمائے وہ تمہیں محروم رکھے تمہیں عطا کرو. کیا مطلب, وہ تمہیں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, آپ کی بہن کے بھائی کی شادی ہوئی تھی, اور کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ چلے آئے تھے, لیکن آپ جب جا رہے تو لے کے جائیے. آپ کو ان کے گھر ضرورت ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں کہ جہیز میں بیٹی کو کچھ دے سکے, آپ کی جو حیثیت بنتی ہے آپ دیجیے کے لیے. وہ سوچیں گے نہیں میں نے تو نہیں دیا تھا, یہ کیوں دے رہی, آپ نے اس لیے دے رہی, کسی کو بتا نہیں اس کے لیے دے. کہ وہ تمہیں محروم کرے تمہیں عطا کرو, وہ تم سے قطع رحمی کرے تم سے ملو. قطع رحمی ہو ملنے میں, یہ تھوڑی بار بار انہیں قطع ملنے کو, تو کم سے کم درجہ پہنچا کہ ضرورت کے وقت تم کھڑے رہو, مصیبت کے وقت ان کے کام آ جاؤ. کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی تم انہیں عطا کر دو, یہ ہے. ٹھیک ہے, کہ صلہ رحمی کرو. تم ان کو کیا کام کرو, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ تمہیں محروم کرے تو میں نے عطا کرو. افضل ترین صدقے میں بات بتائی گئی کہ وہ رشتہ دار, ایسے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل ترین صدقہ کہا جائے. صدقہ نہیں, مدد کرنا افضل ترین. اس صدقے والی کتاب میں جو اس کے اندر باب بنایا گیا اس میں افضل ترین صدقہ ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا ایسے رشتہ دار کو دیا جائے کہ وہ تو آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے, لیکن آپ کیجئے ان کے ساتھ نیکی. پھر کہا وہ تمہیں, جو تم سے قطع رحمی کرے تم سے رشتہ استوار کرو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو, جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. بڑا کام ہے. کوشش کیجئے گا, دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو خود اپنے اندازہ ہوگا سینے پہ کہ آپ کے دل کتنا بڑھ گیا, وہاں پہ ظلم ہم اسے معاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ والا سلسلہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے, یہ دھیرے دھیرے ائمہ تاریخ سے ہوتا ہوا کھسکتا ہوا اللہ تک جا رہا. معاف کرے, بات پہ معاف کرتا کہ نہیں, ذرا سے کیا معاف کر دیا, ذرا معاف کر دیا, معاف کر دیا, معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کر رہا ہوتا. اگر معاف نہ کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا, زمین آسمان ایک ہو جاتا, اور کیا ہوتا. دیکھیے معاف کر رہا ہوتا, تبھی تو کہا گیا تم معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے, تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ حدیثیں اسی لیے تو ہیں, اور کس لیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کام کرے گا, وہ تم پر ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو. جب تم ایسا کرو گے, سبحان اللہ, یہ جملہ سب سے بڑا, جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہارا پشت پناہ بن جائے گا. اللہ اکبر. آپ کے پشت پہ کون ہے, یہ کیوں اتنا اکڑ رہا ہے,
پھر ان کے ابا وزیر ہیں، ان کے والد صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کے ڈی ایس پی لگے ہوئے ہیں، کتنے کر رہے ہوتے پتہ ہے نا. تو یہاں کون لگا ہوا پیچھے؟ پشت پناہ. کون؟ اللہ تعالیٰ. جس کا اللہ تعالیٰ پشت پناہ بن جائے پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمارا پشت پناہ اللہ. جو اللہ کو پکارے گا، جو اللہ سے دعا مانگے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ جان لے کہ اللہ اس کا پشت پناہ ہے. وہ اپنے دل سے نہ سوچ، اگر وہ نقصان پہنچ رہا ہے تو بھی سمجھے کہ اسی میں فائدہ. وہ ہر وقت اپنی عقل نہ چلائے. جب اللہ کو پشت پناہ مان لیا، اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیا، تو اپنی عقل نہ چلاؤ. اب اس جگہ پہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، منہ اتر گیا، بیٹھا ہوا تھا چھٹے امام کے پاس، دیکھا اس کا منہ اتر گیا، کہ کیا ہو گیا؟ کہ میں گھر سے نہیں مولا کچھ نہیں ہوا. کہ نہیں بتاؤ کیا ہوا؟ کہ گھر سے چلا تھا، ہمارے یہاں ولادت ہونے والی تھی، تو پھر ابھی اس نے آ کے خبر دی کہ لڑکی پیدا ہوئی. کہنے لگا اگر یہ اختیار تجھے دیا جاتا کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا، یا اللہ کو اختیار دیا جاتا کہ تمہارے یہاں کیا پیدا، تم کس کو اختیار دیتے؟ مولا کے پاس بیٹھا ہوا نا، تو کیا کرے، کسی اور کے پاس بیٹھا ہو تو کچھ کہتا بھی. یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو دیتے اختیار کر، تو اللہ تعالیٰ نے دے تو دیا تمہیں لڑکی، اب کیا ہوا؟ کیسا سمجھایا گھما کے کہ دے تو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جلدی سے راضی ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے. بہت ساری حدیثیں ہے، ختم ہو گئی، ہم ابھی باقی ہے نہیں کہہ پا رہے ہیں. اچھا اب ایک اور سن لیجئے، ایک آدھ، بس ایک آدھ، صرف ایک آدھ. 5 منٹ باقی ہے نا، 5 نکال دیں گے. اچھا، جو شخص کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو ذلیل سمجھے گا، کرے گا نہیں سمجھے گا، کرے گا نہیں سمجھے گا. آپ کو ابھی بتا چکے ہیں اس کے سینے میں کیا چیز ہے. علی ولی اللہ، محمد آل محمد کی محبت ہے، عشق ہے اس کے سینے میں. چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھا ہو، آ کے کہنے لگا مولا میں بڑا غریب ہوں، میری مدد کر دیجئے. مولا نے اشارہ کیا سامنے، یہ پہاڑ دیکھ رہا؟ کہ ہاں مولا دیکھ رہے. کسی سونے کا بنا دے اور تجھ سے کہے کہ اپنی دل سے میری محبت نکال دے، تو کرے گا؟ یہ پہاڑ سب تو لے لے. کہ نہیں مولا یہ نہیں کروں. کہ پھر کہاں غریب ہو، کہاں غریب ہو پھر تم؟ اور یہ آپ اپنا دل کا جائزہ لیجئے، ایسا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے سچ. قسمیں کھا کے کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس بات پہ تو سب قسم کھا سکتے ہیں کہ ہاں ان کے دل میں آل محمد کی، محمد آل محمد کی محبت تو ہے نا. سب قسمیں کھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو ہے. تو جب ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے، ایسی چیز موجود ہے، تو باقی دنیا کی حیثیت کیا، قیمت کیا؟ کسی ذلیل کیوں سمجھے؟ کیسے ذلیل سمجھے؟ یہ ذلیل سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو. جب پھر ذلیل ترین لوگ جب آتے ہیں، گاڑی سے اتر کے ہیں، فاسق و فاجر، ڈاکو، لٹیرے، گاڑی سے اتر، لوگ کتنے شان سے دیکھیں، بڑی گاڑی سے، یہ اس کو شان سے دیکھو، اس کو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ شاندار ہے. چاہے کیسا ہی کپڑا کیوں نہ پہنا ہو، شاندار کپڑے سے نہیں ہوتا، یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو کہا جائے کیونکہ تنگ دستی کی وجہ سے اسے حقیر جانے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا. کیا سمجھے؟ لوگوں سمجھو مال و دولت کی کمی کی وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو کل دیکھنا، جب کل قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا. ایک آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہوگا. ایک آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہوگا، اور اس کے گیسو جو گے یاقوت و مرواری سے پروئے ہوئے ہوں گے. میدان قیامت میں جائے گا، عصا ہوگا، نورانی عصا اس کے ہاتھ میں ہوگا. جب کوئی فرشتہ گزرے گا تو کہے گا لگتا ہے کوئی مقرب انبیاء. جب انبیاء گزرے کہے گا مقرب فرشتہ، وہ کہے گا نام فرشتے ہیں نام انبیاء. پھر تم کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فقراء ہیں. اب بولیے، اللہ جب کسی کو کم دیتا تو کیا اسے ذلیل کر رہا ہوتا؟ ایک باب ہے عروج سعادت نام کی کتاب ہے، فقراء والا باب ہے. اس میں دیکھیے کہ فقیروں کو کیسی، سب کو نہیں کم پیسے میں آزماتا، کیونکہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. دیکھتا ہے کہ جو برداشت کر سکتے ہیں، آزمائش پر پورے اتر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کرتا ہے، ان کے ساتھ کر رہا ہوتا. بہت سارے واقعات ہیں، اب وقت نہیں کہ بتائے، لیکن بتا رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں ہم نہ انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فقراء ہیں. کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ کہ ہم نماز واجبی نماز روزے کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے. ہاں جیسے
محمد کا نام سنتے تھے ہمارے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. کون سا ایسا مومن ہے کہ جس کے چہرہ جو ہے آنسوؤں سے تر نہ ہوا محمد علیہ محمد کے ذکر سن کے، مصائب سن کے، فضائل سن کے رویا نہ؟ کون ایسا ہے؟ آپ اس طرح سے اٹھیے گا وہاں پہ. تو اسی لیے کسی مومن کو دیکھ کے، اس کی غربت کے دیکھ کے آپ کو ذلیل نہ کیجیے، بلکہ دل میں سوچے کہ اس کی کیسے مدد کی جائے. اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوگا جس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے. پھر مولا مشکل کشا رسول اللہ فرماتے ہیں، دو چھوٹی چھوٹی دو لائن کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں؟ لوگو اللہ سے ڈرو، کوئی کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا. مگر یہ کہ خداوند عالم قیامت کے دن اس سے انتقام لے گا. کوئی کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا. پھر آخر میں یہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، اور یہ جو بات ختم ہوگی اس میں آگے بات چلے گی اسی کے اپوزٹ. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا جتنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا جتنا اللہ کے کو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اسے دکھ دینا اتنا ہی ناپسندیدہ ہے. سمجھ لیجیے، پورا سننے کے بعد اس میں یہ جو اس کو دکھ دینا اتنا ہی ناپسندیدہ. تو ہم پروردگار سے دعا کریں گے، پروردگار محمد علیہ محمد کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں، یہ جتنی اقوال معصومین کے ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، سنے ہوئے، اس پہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار. توفیقات کی بلندی کے لیے بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. يا صاحب السماء